بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور اپنے اس چینل ارض مقدس پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل سیاست میں کافی گرما گرمی چل رہی ہے اور پی ڈی ایم بیچاری آئے دن کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اس کو امید ہوتی ہے تو شیر بنی ہوتی ہے اور کبھی اس کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تو وہ گیدڑ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ آج کل فی الحال اس کا گیدڑ بننے کا موسم چل رہا ہے، یہ بات کریں گے بعد میں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی طریق لبیک والوں کے لیے، تو تھوڑا اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ طریق لبیک پاکستان کی وہ جماعت ہے جو ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا مشہور ہوئی ہے، پاکستان میں اس نے نام بنایا ہے اور حیرت انگیز طور پر کافی سارا اپنا ووٹ بینک بنایا ہے۔ اس ووٹ بینک میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو نواز شریف سے مایوس ہو کر طریق لبیک میں شامل ہو گئے۔ ویسے بھی ان کا جو نعرہ ہے دین محمدی کا، اسلام کا، ناموس رسالت کا، یہ نعرے پاکستان میں کافی احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت جلدی یہ پارٹی مشہور ہو گئی اور اپنے سیاسی حلقوں میں جگہ بنا لی۔ طریق لبیک کی سیاست کا جو آغاز ہوا تھا وہ فیض آباد دھرنے سے ان کو کافی ہائپ ملی، مشہور ہوئے یہ۔ اس دھرنے کی وجہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا تھا جس میں ختم نبوت کی ترمیم کی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ لاہور سے لانگ مارچ لے کر فیض آباد پہ آ کے بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد کافی سارے ان کے مذاکرات ہوئے حکومت کے ساتھ، آرمی کے ساتھ، تب جا کر ان کا دھرنا ختم ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ وقتاً فوقتاً ایسی کسی نہ کسی اسلامی ایشو پہ دھرنا دیتے رہے۔ لاسٹ ٹائم جو ان کا دھرنا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں تھا، تب ان کا جو دھرنا کافی وائلنٹ ہو گیا تھا، لڑائی جھگڑا بھی ہوا، کوئی پولیس والے بھی شہید ہوئے، ان کے اپنے بندے شہید ہوئے، تو وہ بھی بالآخر ان کے مطالبات تسلیم کر کے یہ دھرنا ختم کیا گیا۔ لاسٹ ٹائم ان کے جو مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ ناموس رسالت اور اسلام کے بارے میں کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ کوئی بندہ اسلام کی یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ ہم عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، ہم بھی یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب پاکستانی لیڈروں میں اور امت مسلمہ کے موجودہ لیڈروں میں طیب اردوغان کے بعد عمران خان نے ہی زیادہ کوشش کی ہے، لیکن بات جھگڑے تک پہنچ گئی، نہیں پہنچنی چاہیے تھی، پہنچ گئی۔ اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب کہا تھا کہ میں انٹرنیشنلی پوری دنیا کے سامنے اسلام کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، وہ بات ان کی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے تدارک کے دن کے طور پر مختص کر دیا گیا اور 15 مارچ کا دن صرف اس وجہ سے رکھا گیا کہ نیوزی لینڈ میں جب 50 کے قریب لوگ شہید کیے گئے تھے ایک گورے کے ہاتھوں، تو اسی مناسبت سے یہ 15 مارچ کو رکھا گیا۔ پچھلی ویڈیو میں نے طریق لبیک والوں سے درخواست کی تھی کہ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو آپ نے ملک کے اندر قانون پاس کرنے کا کہا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل لیول پر اس چیز کے لیے کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ تو اب طریق لبیک والوں کا پورا حق بنتا ہے، نہ صرف طریق لبیک والوں کا، باقی بھی جتنی ہماری مذہبی، سیاسی یا صرف جو مذہبی جماعتیں ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، جو دین کا نعرہ لگاتے ہیں، جو بات بات پر ایک دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کی لڑائی، آپ کی سیاست، آپ کا جینا مرنا اسلام کے لیے تھا تو پھر آپ کو پورا حق بنتا ہے آپ سب عمران خان صاحب کا ساتھ۔ اگر تو آپ نے اپنے دین کو اپنے کاروبار کے لیے، اپنی سیاست کے لیے یا اپنی کسی ضرورت کے تحت استعمال کیا ہے تو پھر واقعی میں آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ جیسے آپ اب چپ بیٹھے ہوئے، آپ آگے بھی ایسے چپ کر کے بیٹھے۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، اب تو 10-12 دن ہو گئے، لیکن کسی بھی بڑی سیاسی جماعت، چاہے وہ دینی ہو، چاہے سیاسی ہو، یا کوئی دینی شخصیت جو بڑا نام رکھتی ہو، کسی نے عمران خان صاحب کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا۔ ایک ہمارے جیلم کے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی نہ صرف تعریف کی، بلکہ عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ 1974 میں قادیانیوں کے خلاف جو بل پاس ہوا تھا، یہ اس کے بعد دوسری بڑی خوشی ہے، لیکن مولوی صاحب نے یہ کہا جیلم والوں نے کہ نہیں، یہ اس سے بھی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، یہ اس سے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ایک محدود کمیونٹی کے خلاف ایک ایکٹ بنائے اور ایک ملک کے اندر اندرونی مسئلہ تھا، یہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان اور باقی 57 اسلامی ممالک کی آواز کے طور پر یہ کیس سنا گیا اور اس پر یہ فیصلہ اور یہ دن مختص کیا گیا۔ اس حساب سے یہ بہت بڑا کام بنتا ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی مجھے کہ اس معاملے پر جو ہمارے ملک میں بار بار فتوے لگاتے تھے، ہمارے ملک میں فتووں کی منڈیاں لگتی ہیں، اب کوئی ایک بھی بندہ جو عمران خان صاحب کو یہودی کہتے ہوئے تو نہیں شرماتا، لیکن اب
اسی عمران خان صاحب نے جب ان سے، ان کے مولویوں سے، ان کی جماعتوں سے، ان کے لیڈروں سے بڑھ کر ایک بڑا کام کر دیا تو سب کی زبانیں بند ہو گئی، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ کم سے کم الفاظ میں بھی منافقت بنتی ہے۔ آپ لوگوں نے اگر اسلام کا نام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کے لیے استعمال کیا اور واقعی میں آپ کی نیت یہ تھی کہ اسلام کا بول بالا ہو، تو آپ یہاں دل پر ہاتھ رکھیں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ عمران خان صاحب واقعی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور جو بندہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہو تو آپ سب پہ فرض ہے کہ آپ اس کا ساتھ، اگر آپ نے اب بھی عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا تو پھر آپ سے کوئی بعید نہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اسلام کے نام۔ اس میں یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ آج کل جو پی ڈی ایم کی جماعتیں، اپوزیشن جو ہے، ان کے ساتھ آپ مل کے کیا کچھ نہیں کرتے رہے، حکومتیں کی آپ نے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر عمران خان صاحب کو گالیاں دی ہیں، اور اب دیکھیں پی ڈی ایم کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ آپ بھی ان چیزوں کو چھوڑیں اور صرف اسلام کے لیے سوچیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان کو مانیں، آپ اسلام کو مانیں، لیکن پورے طریقے سے اسلام کو تو مانیں۔ اور مجھے یقین ہے آپ جب پورے طریقے سے اسلام کو ماننا شروع کر دیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی جو اچھی باتیں ان کی تعریف ضرور کریں گے۔ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ہر معاملے میں عمران خان صاحب کی تعریف کریں، لیکن کم از کم جو عمران خان صاحب کی اچھی باتیں ان پہ ضرور ان کی تعریف کی جائے، بلکہ ان کا ساتھ دیا جائے۔ اور ایک اور بات، اس معاملے میں، دین کے معاملے میں، اگر آپ عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو بھی عمران خان صاحب کی ضرورت ہے۔ آپ دونوں مل کر دین کی جو صحیح معلومات ہے وہ آپ عمران خان صاحب کو دیں، دین کے معاملات میں عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں، ایک جان ہو کر، ایک یونٹی کے ساتھ آپ جب چلیں گے تو آپ کی طاقت بنے گی، تبھی آپ بھی کامیاب ہوں گے، یہ ملک بھی کامیاب ہوگا اور عمران خان بھی کامیاب ہوگا۔ باقی پی ڈی ایم آج کل بالکل لاوارث ہو چکی ہے۔ شاید میں ان بہت کم لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا جنہیں پورا یقین تھا کہ عمران خان صاحب کہیں بھی نہیں جا رہے، اور اب آہستہ آہستہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ واقعی کہیں نہیں جا رہے۔ عمران خان صاحب نے واقعی کمال صبر سے یہ گیم کھیلی اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ اس گیم کے ماسٹر ہیں۔ آپ یقین کریں کافی بڑے بڑے لوگ گھبرا گئے، ہمارے بڑے بڑے نیوز اینکر ایک دن ہمیں امید دلا رہے ہوتے تھے کہ کہیں نہیں جا رہے خان صاحب، اگلے دن وہ پریشان ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نمبر گیم میں خان صاحب مشکل میں پڑ سکتے، لیکن میں تب سے کہہ رہا ہوں کہیں نہیں جا رہے خان صاحب، اور آج انشاءاللہ تعالی دن بدن یہ امید بڑھتی جا رہی ہے کہ خان صاحب کہیں بھی نہیں جا رہے۔ اور خان صاحب نے اپوزیشن کو اور اپنے مخالفین کو بتا دیا کہ سیاست کسے کہتے ہیں، مائنڈ گیم کسے کہتے ہیں، اور خان صاحب کس طرح مائنڈ گیم کھیلتے ہیں یہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ یہی نعرے لگاتے ہوتے تھے سیاست میں سب کچھ جائز ہے، انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن خان صاحب نے اپنے حساب سے سیاست کر کے ان کو بتا دیا، خان صاحب کی سیاست کے آگے ان کے سب کچھ جو تھا وہ سب فیل ہو گئے۔ اب انشاءاللہ تعالی 27 تاریخ کے جلسے کا انتظار ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہت بڑا اور کامیاب ترین جلسہ ہوگا اور عمران خان صاحب کے سابقہ سارے جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گا۔ امید ہے کہ اس کے بعد پی ڈی ایم کی جو رئیسی ہمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ان کا سارا دم ہم نکل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد عمران خان صاحب اس ملک کے لیے یکسو ہو کر کوئی بہتری والے کام کریں گے۔ خان صاحب کو بھی ضرورت ہے کہ اب اس ملک کی عوام کا سوچا جائے، بہت ہو چکی اپنی اپنی لڑائیاں، اب آپ اس لڑائی کو کسی انجام پر پہنچائیں اور عوام کا سوچیں۔ پی ڈی ایم والوں سے بھی درخواست ہے، آپ اگر ناکام ہو گئے تو اس کے بعد برائے مہربانی ٹک کر بیٹھ جائیے گا اور اس ملک کے عوام کا کچھ سوچیے گا۔ یہ آپ مہنگائی مارچ یا مہنگائی جلسہ نہیں کر رہے، یہ آپ صرف اپنی دولت بچاؤ مہم پر نکلے ہوئے ہیں، تو مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے اور بھی دے گا، اس ملک کی، اس عوام کی جان چھوڑ دیں۔ اپنے دوستوں سے یہ درخواست ہے اس ملک کے لیے دعا کیا کریں اور اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی سربلندی کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، کیونکہ جب یہ ملک ترقی کرے گا، یہ ملک سربلند ہوگا تو ہماری عزت بھی بڑھے گی۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔